کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صبح جب آپ گھر سے نکلے تو پیٹرول 320 روپے کا اور شام کو واپس آئیں تو قیمت بدل چکی ہو؟ کیا واقعی حکومت عوام کو ریلیف دینے جا رہی ہے یا پھر یہ مہنگائی کے ایک نئے دور کا آغاز ہے؟ اور سب سے بڑی بات، پیٹرول پمپ مالکان نے اچانک ہڑتال کیوں واپس لے لی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ آخر بند کمروں میں ایسا کیا طے ہوا جس کے بعد ملک گیر ہڑتال صرف چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی؟ آج ہم ان تمام سوالوں کے جوابات جو ہے وہ اس پر بات کریں گے، اور آخر میں کوشش کروں گا وہ حقیقت بھی بتاؤں جس پر اس وقت پورا پاکستان بحث کر رہا ہے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا۔ پاکستان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہر 7 دن یا 15 دن بعد نہیں بلکہ روزانہ تبدیل ہو سکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر جائے گی تو اگلے ہی دن پاکستان میں بھی قیمت بڑھ سکتی ہے، اور اگر عالمی قیمت کم ہوگی تو عوام کو بھی اگلے دن ہی اس کا فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ پاکستان کی پیٹرولیم پالیسی میں گزشتہ کئی برسوں کی سب سے بڑی تبدیلی سمجھی جا رہی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہڑتال کیوں ہونے والی تھی پیٹرول پمپ مالکان کی۔ تو حکومتی اعلان کے فوراً بعد آل پاکستان پیٹرول پمپ آنرز ایسوسی ایشن نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، میں نے بھی شیئر کی تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ رات 12 بجے سے پورے ملک کے پیٹرول پمپ بند کر دیے جائیں گے۔ سوچئے اگر واقعی ایسا ہو جاتا تو ایمبولینسز متاثر ہوتی، ٹرانسپورٹ رک جاتی، لمبی قطاریں لگ جاتی اور پورے ملک میں شدید بحران پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن پھر اچانک سب بدل گیا۔ لیکن بند کمروں میں ہوا کیا؟ اصل میں اسلام آباد میں حکومت اوگرا اور پیٹرول ڈیلرز کے درمیان ہنگامی قسم کے مذاکرات ہوا۔ ان مذاکرات کے بعد ہڑتال واپس لے لی گئی۔ پیٹرول پمپ جو مالکان تھے ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ڈیلرز کے منافع جو ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے گا۔ روزانہ قیمتوں کے نظام پر بھی دوبارہ غور ہوگا، اور ان تمام معاملات کے لیے حکومت نے صرف 15 دن کی مہلت مانگی ہے۔ یعنی اگر آپ سوچیں سمجھیں کہ فی الحال بحران جو ہے وہ ٹل گیا، لیکن صرف 15 دن کے لیے۔ جی ہاں، صرف 15 دن کے لیے۔ اچھا، اگلا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ حکومت ایسا کر کیوں رہی ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ جو وفاقی وزیر پیٹرولیم ہیں ان کے مطابق اس فیصلے کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ شفافیت۔ حکومت چاہتی ہے کہ عوام خود دیکھ سکیں کہ عالمی منڈی میں قیمت کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے۔ سمجھے آپ؟ اچھا، دوسری وجہ ہے عالمی مارکیٹ میں، جو عالمی مارکیٹ ہے اس سے فوری قسم کا تعلق۔ پہلے اگر عالمی منڈی میں قیمت کم بھی ہو جاتی تھی تو عوام کو اس کا فائدہ جو ہے وہ کئی دن بعد ملتا تھا۔ اب حکومت کہتی ہے کہ فائدہ اور نقصان دونوں فوراً منتقل ہوں گے۔ تیسری وجہ ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ روزانہ قیمتیں بدلنے سے مصنوعی قلت جو ہوتی ہے وہ پیدا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پانچویں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ کہاں ہے۔ یہاں سے ذرا کہانی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ پیٹرول ڈیلرز اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا۔ ان کا کہنا کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ہزاروں لیٹر پیٹرول پہلے سے خرید کر رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے، ظاہری بات ہے۔ آپ پیٹرول پمپس کو بھی دیکھیں تو ہزاروں لیٹر پیٹرول جو ہے پیٹرول پمپ جو ہے اپنے ٹینکس میں جمع کر لیتے ہیں۔ اگر آج انہوں نے مہنگا خریدا اور کل حکومت نے قیمتیں کم کر دیں تو نقصان کس کو ہوگا؟ جی ہاں، سیدھا ڈیلر کو ہوگا۔
اس لیے وہ کہتے ہیں کہ موجودہ نظام میں چھوٹے پیٹرول پمپ شاید زندہ ہی نہ رہ سکیں. جی ہاں، چھوٹے پمپس. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام پر اس کا اثر کیا پڑے گا. یہ تو پیٹرول پمپس کی بات تھی نا. اب ماہرین کی جو رائے ہے نا وہ دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک حصہ جو ماہرین کا ہے یا ایک طبقہ کہہ لیں، وہ کہتا ہے کہ روزانہ قیمتیں بدلنے سے ایک ساتھ 10 یا 15 روپے کے جھٹکے نہیں لگیں گے، بلکہ 2-3 روپے کا فرق آئے گا. یہیں جو دوسرے لوگ ہیں یا دوسرا طبقہ ہے وہ خبردار کر رہا ہے کہ اگر قیمتیں روزانہ بدلیں گے تو کرائے روز بدل سکتے ہیں، سبزی مہنگی ہو سکتی ہے، اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی متاثر ہو سکتی ہیں، اور کاروباری طبقے کے لیے منصوبہ بندی کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اچھا، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے. دنیا میں یہ سارا سسٹم کیا ہے، دنیا کس نظام کے تحت چلتی ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں یہی نظام موجود ہے. کئی ممالک میں مختلف کمپنیوں کے مختلف پیٹرول پمپ الگ الگ قیمت پر پیٹرول فروخت کرتے ہیں. یعنی حکومت قیمت مقرر نہیں کرتی بلکہ مارکیٹ فیصلہ کرتی ہے. پاکستان بھی آہستہ آہستہ اسی سمت میں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اصل سوال کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اور آپ سب سے بھی بہت بڑا سوال جو میرا ہے وہ یہی ہے کہ کیا روزانہ قیمتیں بدلنے سے واقعی عوام کو فائدہ ہوگا، یا پھر ہر صبح لوگ موبائل پر موسم کی بجائے پیٹرول کی قیمت چیک کیا کریں گے؟ فی الحال ہڑتال تو ٹل گئی، لیکن اگلے 15 دن اس پورے معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے. اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو ملک ایک بار پھر پیٹرول بحران کے دہانے پر کھڑا ہو سکتا ہے، جیسا کہ 2 دن پہلے کھڑا تھا.